الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام مخلوقات کو وجود بخشا، پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا. اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. حمد و ثنا کے بعد درود سلام رحمت برکت نازل ہو اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تمام عالم کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا، جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی رہبری عطا فرمائی، ایسی رہنمائی عطا فرمائی کہ اس رہبری اور اس رہنمائی میں شامل ہو کر کوئی بھی شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین جب تک یہ دنیا قائم ہے، شمس و قمر قائم ہے، اپنے نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی پر رحمت برکت نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. محترم حضرات،
کتاب و سنت کے اندر بہت ساری ایسی روشنی ہے اور ایسی تعلیمات ہے کہ کبھی کبھی نگاہ جو ہے ایک جگہ جمی رہ جاتی ہے، اور انسان جب غور و فکر کا غوطہ لگاتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یہ کتاب و سنت کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی لائن میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک ہی جملے میں، ایک ہی سطر میں اتنی بڑی بڑی بات کہی ہے کہ اگر آدمی غور کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن ہم تمام لوگوں کو بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ اس حدیث سے ملنے والی تعلیم، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تعلیمات اتنی اہم ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ بہت بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ کی فکر کتنی بہترین تھی، آپ کی ذہنیت کتنی اچھی ذہنیت تھی، اور آپ نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو بھی کتنی بڑی بڑی نصیحتیں کی ہیں، کتنی بڑی بڑی تعلیم دی ہے۔ یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تفصیلات اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں یا جو تعلیمات ہم سیکھتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ مطعم ابن عدی کی حدیث ہے، یعنی ان کے متعلق اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ مطعم بن عدی یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، بلکہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے بیٹے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے تھے اور بہت آخری میں مسلمان ہوئے تھے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر میں مسلمانوں نے بڑے بڑے رئیس اور سردار قسم کے جو کفار مشرکین تھے ان کا تیاں پاچا کیا تھا، قتل کیا۔ چونکہ جنگ کرنے آئے تھے، ایسے کسی کے گھر میں جا کے قتل کیا نہیں، جنگ کرنے آئے تھے۔ جنگ کا اصول ہوتا ہے، ابھی رشیا اور یوکرین میں چل رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے جنگ کا کیا اصول ہوتا ہے، کوئی رحم تو ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے میدان کے بھی بہت سارے اصول بتائے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب میدان میں جنگ ہوئی اس کے بعد بے شمار ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور بہت سارے قیدی ہوئے۔ اب جب قیدی بنا لیے گئے ان کے بڑے بڑے سردار اور رئیس، تو اب مکہ سے کچھ لوگ چل کر آئے کہ ان کو آزاد کرایا جائے، جسم کے اسارہ بدر یعنی بدر کے قیدی، ان کو جو ہے چل کے آزاد کرایا جائے۔ تو اس کے لیے جبیر رضی اللہ تعالی، حالانکہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، وہ آئے اور آ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی اور کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو آزاد کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اور ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، بہت بڑی بات کہی، اور اتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اگر اس میں تفکر کرے، غور کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان المطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے، یعنی ان کے باپ کے بارے میں کہا، انہی کے بیٹے آئے تھے، تو کہا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور اگر وہ مجھ سے ان ناپاک لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے، بات کرتے، لترکتہم لہو، میں ان سب کو چھوڑ دیتا ان کی وجہ سے، یعنی ان کی ایک سفارش پر، ان کی ایک بات پر میں سارے کے سارے جتنے بھی یہ قیدی ہیں سب کو آزاد کر دیتا۔ اگر مطعم بن عدی یہ بات کہتے، مطعم بن عدی اگر سفارش کرتے، لیکن وہ زندہ ہی نہیں تھے، اسی لیے کہا حیّن، اگر وہ زندہ ہوتے تو۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک کافر، ایک مشرک، کیا رشتہ تھا آپ کا؟ کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ نے ایسے وقت میں ایک مرے ہوئے وہ بھی کافر و مشرک آدمی کو یاد کیا اور کہا کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، اگر وہ کہہ دیتا تو میں اس کی وجہ سے لترکتہم لہو،
میں ان سب کو چھوڑ دیتا اس کی وجہ سے. اس کی مطلب کس کی؟ مطعم کی وجہ سے میں سب کو چھوڑ دیتا. اب آپ کو جاننا پڑے گا مطعم کون ہے. کافر ہو کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بھول پائے. کیا ان کا احسان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو یاد کیا اور ہمیں کیا تعلیم دینا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب ہمیں غور کرنا ہے. مطعم بن عدی یہ کافر تھے، مشرک تھے، نو ڈاؤٹ، کوئی بھی شک نہیں ہے. اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا احسان کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر مکمل کر کے، یعنی کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے طائف کے میدان میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. یہ بہت ہی دردناک واقعہ تھا اور آپ کی یعنی عزت کے ساتھ، آپ کی شرافت کے ساتھ بہت کچھ غلط سلط ہوا. حتیٰ کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا. جو بدتمیز قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، اوباش قسم کے، ان لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا. جیسے نہیں پاگل ہوتے ہیں کچھ لوگ تو چھوٹے بچے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو ایک نظارے کا میں ایک احساس کرا رہا ہوں کہ جیسے ہوتے ہیں بہت سارے پاگل قسم کے، اس کے پیچھے بچے لگے رہتے، ویسی تصویر وہاں بن گئی. یعنی اتنا ذلیل کیا طائف کے لوگوں نے. خود تو جو کیا وہ کیا، اس کے بعد بچوں کو لگا دیا کہ اس کو مارو پیٹو. اور کوئی اینٹا کھینچ کر کے مار رہا ہے، کوئی پتھر کھینچ کے مار رہا ہے، کوئی کہیں پیر میں لگ رہی ہے چوٹ، کبھی کہیں لگ رہی ہے. حتیٰ کہ خون اتنا نکلا کہ آپ کے جوتے کے اندر خون بھر گیا، جم گیا، اتنا خون نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ہم لوگ اس کے آس پاس بھی نہیں. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان سے واپس جب آ رہے تھے مکہ، تو مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ایک ڈر بن گیا کہ ہمت بن گئی نا، اب ادھر کے لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، مارا پیٹا، خون نکل گیا، تو اب یہی کام وہ بھی کریں گے. ہمت سے ہمت ملتی ہے، ایک آدمی کرتا ہے تو دوسرے کو پھر ہمت ملتی ہے، دوسرا کرتا ہے تیسرے کو ہمت ملتی ہے. تو اب یہ شک پیدا ہو گیا، یہ دماغ میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کے لوگ بھی اب کھلے عام میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پہلے ایک پناہ جو دے سکتا ہے اس سے بات کی جائے. تو لوگوں تک بات گئی، کوئی تیار نہیں ہوا کہ اگر کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو ہم کھڑے رہیں گے، ایک حفاظتی دستہ بن کر کے ہم کھڑے رہیں گے. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. مطعم بن عدی تیار. کہا ٹھیک ہے، اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہم عرب ہیں، وہ بھی عرب ہے، وہ ہمارے یہاں کا رہنے والا ہے. جھگڑا فساد اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس کو اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں اس طریقے سے ذلیل رسوا نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ہمارے باشندے کے اوپر ہمارے ہی علاقے کے لوگ مارے پیٹیں. یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جاؤ ننگی تلوار کے ساتھ، اور اعلان کر دو کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پناہ دی ہے. اور جب پتا چلا لوگوں کو کہ مطعم بن عدی نے پناہ دی ہے تو پھر ہمت نہیں ہوئی کسی کی، کیونکہ ان کے پاس اولاد بہت زیادہ تھی اور ننگی تلوار لے کر کے وہ لوگ کھڑے تھے حفاظت کرنے کے لیے. یہ وہ احسان تھا. اور صرف یہی احسان نہیں، ایک اور احسان. آپ جانتے ہیں شیب ابی طالب، یہ جو معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ بہت ہی ظلم پر مبنی معاہدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اور جو گھاٹی تھی جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس میں یہ لوگ بغیر کھائے پیے رہتے تھے. حتیٰ کہ بچے جب بھوک سے بھلکتے تھے اور چلاتے تھے کھانے کے لیے تو گھاٹی کے اندر گونجنے، یعنی رونے کی، گونجنے کی آواز آتی. وہی بڑا دردناک واقعہ ہے. اور ایک دو دن نہیں، سالوں اس میں گزارا. تو اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ تحریر کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا تھا، تاکہ سب کو اس کا علم رہے کہ یہ معاہدے کے تحت ہو رہا ہے. یہ ان کی عادت تھی، کفار مشرکین کی عادت تھی. جب کوئی اچھی چیز ہوتی تھی یا کوئی بہت حساس چیز ہوتی تھی تو وہ تحریر کر کے یا تحریر کروا کر کے اس کو چپکا دیتے تھے خانہ کعبہ کے دروازے پہ. یہی وجہ تھی کہ جو اشعار وغیرہ بہت مقبول ہو جاتے تھے، وہ اشعار بھی وہ لوگ لکھوا کر کے، جس کا نمبر 1 پر آتا تھا ان کے اوقاز وغیرہ کا جو میلہ لگتا تھا جس میں بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے، اور جس کا نمبر 1 آتا تھا اس کا لکھا کر کے وہیں چپکا دیا جاتا ہے، ٹنگوا دیا جاتا. تو یہ بھی وہیں ٹنگا ہوا تھا. تو مطعم بن عدی نے اس کو چاک کیا تھا.
حالانکہ بہت وقت لگا اس میں، لیکن پہلے اس کو چاک کرنے والے، پھاڑنے والے اور نوچ کر کے پھینکنے والے مطعم بن عدی تھے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بچے بلکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے وہ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کا ہم نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ہی طرف کے رہنے والے، ہمارے ہی علاقے کے رہنے والے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ان کے اندر رحم آیا، ان کے اندر جو ہے نرمیت آئی، اور انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اس کو پھاڑ کر کے وہیں پھینک دیا۔ یہ دو بڑا کام تھا جو ایک طریقے سے یوں سمجھ لیے کہ مسلمانوں کے حق میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے طور پر تائید تھی۔ ایمان تو قبول نہیں کیے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے، بت پرستی میں ہی مر گئے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ کی حمایت کی۔ ان دو چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا، اور اسی کو یاد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ تم آئے ہو، چونکہ وہ بھی کافر تھے، جبیر بھی، تو اب ان کا اتنا مقام نہیں تھا، ان کی اتنی ویلو نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، ان کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا، لیکن ان کے باپ کا کارنامہ تھا کہ کفار مشرکین کے عذاب دینے کے وقت میں جو دنیاوی عذاب وہ دے رہے تھے مسلمانوں کو بشمول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ دے رہے تھے عذاب، جو تکلیف دے رہے تھے، ایسے وقت میں بہت کم لوگ تھے جو اس تکلیف اور اس عذاب کے خلاف بولتے تھے، بہت کم لوگ تھے۔ ان میں سے جیسے ابو طالب بھی تھے، وہ تکلیف دیتے بھی نہیں تھے اور اس کے خلاف بولتے بھی تھے، ویسے ہی یہ بھی تھے مطعم بن عدی۔ تو ان دو چیزوں کو آپ نے یاد رکھا اور کہا کہ لو کان المطعم، اگر مطعم زندہ ہوتے، حیًّا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور اگر وہ مجھ سے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، لترکتہم لہو، تو میں اس ایک آدمی کی بات پر میں ان سب کو آزاد کر دیتا۔ لیکن تمہاری ایک یعنی خفیہ طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمہاری اتنی ویلو نہیں ہے۔ یہ آپ نے زبان سے نہیں کہا، لیکن یہی معنی نکلتا ہے اس کا کہ جبیر کی اتنی بڑی اس پر جو ہے ویلو نہیں تھی۔ اب اس میں آپ کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اس حدیث سے آپ کو کیا تعلیم ملتی ہے؟ اب اس پر غور کیجیے۔ نمبر ایک بات یہ کہ انسان کو ہمیشہ احسان مند رہنا چاہیے، کبھی احسان فراموش نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے، آپ کے تعلقات اچھے ہیں، خراب ہیں، یا کبھی اچھے تھے کبھی خراب ہو گئے پھر اچھے ہو گئے، یہ سب الگ بات ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہٹ کر کے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ اگر ضرورت پڑے گی اس کو بدلہ دینے کی تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر ہم عمل کریں گے، کہ احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کر کے کچھ نہیں۔ آج کا ماحول اس سے بہت ہی جدا ہے، بہت ہی الگ ہے۔ جس شخص کو آپ کھڑا کرتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کو کچھ لوگ پیسہ دے کر کے، مال دے کر کے، یا طاقت کی کمی ہے، طاقت کی ضرورت، طاقت دے کر کے وغیرہ وغیرہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد جب وہ کسی مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی شخص کو گالی دیتا ہے جس نے اس کو کھڑا کیا، سب سے پہلے اسی کی برائی شروع کرتا ہے جس نے اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے وسائل فراہم کی ہیں، یا جس نے اس کی اولین مدد کی ہے، پہلے وقت میں جس نے مدد کی، اسی کو سب سے زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کو جہاں سے اس کو تائید مل رہی ہے، جہاں سے اس کو مدد مل رہی ہے، اس کی وہ وقتی طور پر تعریف کرنے لگتا ہے، پہلے لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے اگر نہیں بنی، وہاں سے کھٹپٹ ہو گئی، تیسرا کوئی آدمی آ گیا، تیسری کوئی پارٹی آ گئی، تو پھر دوسرے کو بھی برا کہنے لگتا ہے۔ یہ ہماری احسان فراموشی ہے، اور اسلام نے احسان فراموشی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ ہمارا معاشرہ احسان فراموشی میں دبا ہوا ہے، اسی میں بالکل واضح ہے کہ ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں۔ چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے آپ کو کسی نے مال سے مدد کی ہو، چاہے آپ کو کسی نے گھر مکان سے مدد کی ہو، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے مدد کی ہو، آپ کبھی بھی احسان فراموش مت بنیے۔ یہ ممکن ہے کہ تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، یہ ممکن ہے، کسی کے تعلقات کبھی بڑے اچھے رہتے ہیں، کبھی نہیں اچھے رہتے ہیں، یہ ممکن ہے، اس کا امکان ہے، لیکن اس امکان کے ساتھ ساتھ آپ کبھی بھی احسان فراموشی کا لبادہ مت اوڑھیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کے احسان کو بھی نہیں بھولے۔ وہ مر گیا تھا، اس کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں تھا،
چاہتے آپ کسی اور کی بات کر سکتے تھے، چاہتے تو آپ کچھ اور بھی بول سکتے تھے، چاہتے تو بولتے تھے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی بول سکتے تھے، لیکن آپ نے جملہ استعمال کیا، آپ نے ایک کلام کیا، ایک بات کیا، اور بات میں آپ نے واضح کیا کہ میں مطعم کی وجہ سے چھوڑ دیتا اگر وہ زندہ ہوتے۔ کیا مطعم کا راستہ؟ وہ تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھے تھے، لیکن احسان مندی، آپ کو احسان مند بن کے رہنا چاہیے، احسان فراموش بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ بالکل اس میں ننگا ہو چکا ہے، ذرا سے کسی سے کھٹپٹ ہوئی زندگی بھر کے احسان کو لوگ پیر کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اور ہمارا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی دن رات ہم بات کرتے ہیں، جس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس شخصیت کے اخلاق کو دیکھیے کہ ایک کافر کے بھی احسان کو یاد کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، بول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، اگر وہ ہوتا تو میں ایسا کر دیتا۔ ہمارے اندر ایسا شعور پیدا کب ہوگا؟ کب ہمارے اندر ایسا احسان مندی پیدا ہوگی؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ جڑ میں جائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے انسان کی مدد کی شروعات ہوتی ہے، پہلے وہیں گالی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اختلافات ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے کھٹپٹ ہو گئی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے حال پر، اس کے احسان کو یاد کر کے صبر کیجئے کہ نہیں میں تو راستے کا بھکاری تھا، میری حال تو یہ تھی کہ میں سڑک پر ایک ٹیبل لگا کر کے کوئی کام شروع کیا تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے اتنا اونچے تک پہنچایا، یہی وہ شخص ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑا، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے یہ ہنر سکھایا، چاہے ہاتھ کا ہنر ہو چاہے بزنس کا ہنر، یہی وہ شخص ہے۔ ہم اس کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے، ہاں اس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے نہیں ماننا ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، بات مانی جاتی ہے تو نیکی کے کاموں میں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں آپ فرما برداری کیجیے، اللہ اس کے رسول کے خلاف میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ بالکل اس کے جو ہے ہم پلہ ہم نوالا ہو جائیں، ناجائز میں بھی ہم پلہ ہم نوالا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، لیکن احسان مند رہنا چاہیے۔ نمبر 2 بات جو ہے اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو دوسرے انسان کی سفارش کو قبول کرنا چاہیے، کسی کی سفارش کو قبول کرنا چاہیے۔ کسی کی اگر ویلو ہے معاشرے کے اندر، اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، وہ مقام مرتبہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، عہدے سے بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو اگر ایسے شخص کی سفارش آپ کے پاس آئے تو آپ فوری طور پر اسے رد مت کیجیے۔ آج ایک مزاج بنا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ہم ان کو نہیں جانتے، جبکہ اچھے سے جانتے ہیں، لیکن تنزیہ طور پر وہ کون ہے؟ ہم نہیں جانتے ان کو، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، میرا اصول ہے، میرے ضوابط ہیں، میرے قوانین ہیں، میرے رولز ہیں، میرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اچھی عادت نہیں۔ اگر کوئی اچھے آدمی کی بات آپ کے پاس آ رہی ہے، اگر کوئی بڑا آدمی آپ کے پاس کچھ لکھ کر کے بھیجا ہے یا کسی قاصد کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر کے ان سے بول دینا کہ میں نے بھیجا ہے، تو بھائی وہ اپنی عزت اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے بھیجا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کے رد کرتے رہے ہیں، تو آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، آپ تعلقات کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور حدیث میں آپ جو سیکھ رہے ہیں اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا نام لے کر کے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتا۔ اور آج ہم بڑے کبھی کبھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ملیں گے وہ لوگ، باہر کے علاقے میں بھی ملیں گے، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا ہے۔ تو جب وہ لکھ کر کے کچھ دیں، کچھ بات بولیں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو، مشورہ دیں، تو آپ ان کے مشورے کی لاج رکھیے، ان کے مشورے کی عزت رکھیے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ یہ الفاظ کبر اور تکبر کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور نہایت گرے ہوئے اخلاق کو واضح کرتے ہیں کہ ایک انسان یہ کہہ کر کے اخلاق کے کتنے نیچے درجے پر ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اس طرح کا آپ کے پاس کوئی مالدار آدمی، دیکھیے مالدار لوگوں کی بھی بڑی ویلو ہے معاشرے کے اندر، غربا اور مساکین اور فقراء کی بھی اپنی ویلو ہے، سب کی ویلو ہے اسلام کے اندر، کسی کی ویلو کو کم مت سمجھیے۔ بہت سارے لوگ مالداروں کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ ہوں گے مالدار، اپنے گھر کے ہوں گے، ایسے الفاظ آپ سنتے ہوں گے،
بھائی اس کی غلطی، اس کی اچھائی، اس کی برائی سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کی مالداری کی وجہ سے قوم کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے یہ بھی تو آپ دیکھیے. کیا صرف قوم جو ہے فقیروں سے چل سکتی ہے؟ ابھی مسجد بنانا ہو، کنسٹرکشن کرانا ہو، مسجد کی تعمیر، کون آگے آئے گا؟ کسی مدرسے کو کوئی مسئلہ ہے، کون آگے آئے گا؟ اسی طریقے سے کوئی جگہ آدمی پھنس گیا، قانونی مدد ہے، وہاں پیسہ خرچ کرنا ہے، کون آگے آئے گا؟ سب کا اپنا مقام مرتبہ ہے. کسی کو کم مت آکھیے، کسی کو ہلکے میں مت لیجیے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. ہر ایک سے اسلام کیا ہے؟ اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں سارے طرح کی چیزیں آتی ہیں. سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ. کیسے اکٹھا ہو جاؤ بھائی؟ جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے اس طرح کا کام لیجئے، جس کے پاس مال ہے اس سے اس طرح کا کام لیجئے. کوئی طاقت سے سامنے آتا ہے اس کی طاقت کا استعمال کیجئے. ہر ایک کی اپنی اپنی ویلو ہے، لہذا آپ سب کی ویلو کو آنکھیے. اگر کوئی مالدار کوئی سفارش بھیج رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ آدمی جو ہے بہت لگانے والا ہے، بہت ایسا ہے، بہت اپنی زبان میں بولوں تو بہت ایسا ہے، بہت ویسا ہے. اس طرح سے آپ اس کی بات کو رد مت کیجیے. ہاں ناجائز بات ہے، میں پھر سے وہی بات کہوں گا، ناجائز ہے تو کوئی پابند نہیں ہے، بلکہ ناجائز بات کو ماننا ہی حرام ہے. ناجائز بات کو ماننا، چاہے وہ کوئی بھی بولے، امام حرم بولیں، اگر ناجائز ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، صراحتاً خلاف ہے اگر، تو ہمیں اس کی بات ماننا ہی نہیں ہے. وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے ہی ہے. لیکن اگر ماننے لائق ہے، اگر گنجائش نکل جائے آپ کے اصول و ضوابط میں، تو آپ گنجائش نکال لیجیے. یہی اسلام کا اخلاق ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی سفارش دے، سفارش بھیجے تو آپ اس کی سفارش کو قبول کیجیے. تیسری چیز، یہ بہت مختصر میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ایک دم آخری تیسری چیز ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بارے میں ایک لفظ اس حدیث میں استعمال کیا ہے، نتنا. نتینن کی جمع ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کسی بدبودار، مردار، سڑے چیز کے بارے میں. یہاں پر غیر ایمان والوں کو، یعنی جو قید کیے گئے تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، کافر تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار کہا ہے. ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا. اگر ان بدبوداروں کے بارے میں سفارش کرتے، بدبودار آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے. آپ کا ایمان یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور آپ کا منہج یہی سب سے بڑی طاقت ہے. ایمان اور منہج کے اندر ذرہ برابر بھی کبھی بھی گنجائش پیدا مت کیجیے گا، ورنہ ان نتنا میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ کفار مشرکین ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے غیر اہل کتاب میں سے ہوں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے. فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ اس دنیا کی بدترین مخلوق ہیں. بدترین مخلوق. یہ گندگی میں رہنے والے کیڑے بھی ایک مخلوق ہیں. یہ ٹوائلٹ میں اور پیشاب خانے میں رہنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے بدترین مخلوق، تو سب سے بدترین مخلوق کا مطلب سمجھیں کہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. ہمیں جو ایمان کی طاقت ملی ہے، کسی بھی صورت میں اس ایمان کی طاقت کو ختم مت کرنے دیجیے. کبھی کبھی ایمان کی طاقت ایمان سے تو ختم نہیں ہوتی، منہج سے ختم ہو جاتی ہے. منہج کیا ہے؟ ہم منہج کا مطلب ہوتا ہے سلف صالحین کے طریقے پر چلنا. شریعت اور منہج میں تھوڑا سا فرق سمجھیے. شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ریفرنس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور ریفرنس کا یوز کیسے ہوگا اسے منہج کہا جاتا ہے. ریفرنس کا یوز کیسے ہوگا، ورنہ ثابت کرنے والوں نے قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی ثابت کیا ہے، ثابت کرنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ثابت کیا ہے، قرآن ہی کے حوالے سے ثابت کیا ہے. کیوں ثابت کیا معلوم ہے؟ ان کا منہج صحیح نہیں. کیسے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے اس میں وہ گمراہ ہو گئے. کوئی انجینئر مرزا علی کو سن کر کے صحابہ اکرام کا دشمن ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کو سن کر کے کچھ ہوا چلا جا رہا ہے. اس لیے منہج کی بھی فکر کریے. آج یوٹیوب اور نیٹ کے زمانے میں اتنی رسائی ہو گئی ہے سارے لوگوں کی تقریر سننے میں کہ انسان کے منہج کا بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے. بالخصوص ہماری جماعت بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں تان و تشنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ مرزا کو سنتے 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 ایک ذہن بنا لیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کو سنتے سنتے. اس لیے منہج کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو، ورنہ یہ نتنا جو لفظ آیا ہے نا، اس میں اللہ نہ کرے ہم بھی شامل ہو جائیں گے.
اگر منہج صحیح رہا، ایمان صحیح رہا، تو ایسی صورت میں خیر البریہ کہا. اللہ تعالیٰ نے وہی سورہ بینہ کے اندر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے وہ بہترین مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق. تو بہترین مخلوق اور بری مخلوق یہ ایمان، عقیدے و منہج سے ہوتی ہے. لہذا ان تین چیزوں پر غور. نمبر ایک بات جو میں نے اس حدیث میں بتائی، ایک تو یہ کہ اگر کوئی احسان کرے تو احسان مند رہیے. لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، سب ہو جائے، پھر بھی احسان مند رہیے، آپ اپنے اخلاق کو مت گرائیے. نمبر دو جو ہے وہ یہ سفارش، اگر کوئی بڑا کرے، کوئی اچھا آدمی کرے، ویلیویبل آدمی کرے، آپ اس کی سفارش کا لحاظ کریے، آپ اس کو رد مت کیجیے اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو. اور تیسری چیز، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، بدبودار اور سڑے لوگ مت بنیے بلکہ اچھے اور خوشبودار لوگ بنیے. اس حدیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر غور کیجیے اور فکر کیجیے، غوطہ لگائیے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت ہے تو خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے. جو مسلمان بھی مصیبتوں میں، تکلیف میں گھرے ہوئے ہیں، تو اپنے رحم و کرم سے ان تمام مسلمانوں کی مصیبت و تکلیف کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہیں ان کے گھریلو مسائل کو حل کر دے. جو لوگ اپنے کاروبار، بزنس کو لے کر کے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے اندر امن اور سکون اور بھائی چارگی کی فضا بہا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے مساجد کی، مدارس کی اور اسی طریقے سے اسلامک انسٹیٹیوٹ اور جو بھی کچھ ہیں مسلمانوں کے، سب کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.